السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے قربانی کا مقصد اور فلسفہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تمام اسلامی تہوار اور عبادتیں اپنے اندر عظیم مقاصد لیے ہوئے ہوتی ہیں۔ کوئی بھی اسلامی تہوار ہے، کوئی بھی اسلامی عبادت وہ مقصدیت سے خالی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے قربانی بھی ایک عظیم الشان اور اہم عبادت ہے کہ جیسا کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو اس کا بھی ایک بہت ہی اہم مقصد ہے، اور وہ ہے کہ بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ پیدا کیا جائے، اور جان اور مال اور اولاد ہر چیز سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قربانی کا، اس سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے، اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے، جب صحابہ کرام نے آپ سے اس کے متعلق دریافت کیا تھا کہ یہ کیا ہے، قربانی کا کیا مقصد، کیا فلسفہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرف اشارہ فرمایا تھا، سنت ابیکم ابراہیم۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں، اور جس طرح سے قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بیان کیا ہے، ان کے امتحانات کا تذکرہ کیا ہے کہ شروع سے لے کر، یعنی جس ماحول کے اندر وہ پیدا ہوئے وہ بالکل بت پرستی کا ماحول تھا، اور جب انہوں نے توحید کی دعوت دی اور توحید کو اپنایا تو اس وقت ان کی پوری قوم اور بادشاہ وقت سب کے سب ان کے مخالف ہو گئے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ ان کے خلاف سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا اور فیصلہ صادر کر دیا گیا۔ کورٹ نے ان کے خلاف یہ آرڈر دے دیا کہ ان کو زندہ آگ میں جلایا جائے گا۔ اس وقت بھی وہ ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر مدد فرمائی۔ اسی طرح سے ان کا ایک دوسرا کڑا اور سخت امتحان اس وقت ہوا کہ جب بڑھاپے میں ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، تو ان کو یہ حکم ملا کہ تم ان کی ماں اور اس بچے کو ایک ایسے جنگل میں جہاں پر نہ پانی کا انتظام ہے، نہ وہاں پر انسان بستے ہیں، اور نہ ہی کوئی کھانے پینے کے انتظامات ہیں، وہاں پر چھوڑ آئیے۔ تو یہ بھی ایک ایسا سخت امتحان تھا جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا کیسا جذبہ ہونا چاہیے اس چیز کو بندوں کو سمجھانے کے لیے ان کو اس امتحان میں مبتلا کیا، اور پھر آخر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا، ذبح کرنے کا جو ان کو حکم ملا ہے، وہ پچھلے تمام امتحانات اور تمام ہی آزمائشوں سے زیادہ سخت امتحان تھا، اور یہ بڑی کڑی آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ صافات میں جو تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى، کہ جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، دوڑنے کے، تو پھر انہوں نے یہ خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے، اور انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس بات کو اپنے بیٹے کے سامنے پیش کیا۔ اب اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ ان سے معلوم کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ وہ ان کی محبت کو چیک کرنا چاہتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بیٹے کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا کتنا جذبہ کار فرما ہے۔ اب وہ بھی ابراہیم کے بیٹے تھے اور ان کو بھی نبی بننا تھا، تو انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، یعنی بلا تردد اور بغیر کسی کنفیوژن کے
بغیر کسی ہچکچاہٹ اور ہیزیٹیشن کے انہوں نے کہا کہ افعل ما تؤمر، کہ جو بھی آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے آپ اس کو کر گزریے، اور انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر آپ دیکھیے قرآن کریم اس کے بعد کیا کہتا ہے، فلما اسلما، یعنی جب ان دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے لیے سرنڈر کر دیا، تو یہ چیز ہے اصل کہ ہر وقت اور ہر موقع پر، ہر قدم پر اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو مقدم رکھنا اور اپنی خواہشات پر، اپنے جذبات پر قابو پانا، اپنی انانیت سے چھٹکارا حاصل کرنا، اپنے تکبر سے، اپنے بڑے پن سے، اپنے فخر و غرور سے، اپنی عصبیت سے، اپنے خاندانی تفاخر سے اور اپنی بڑائی سے، اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بہت زیادہ ترم خواں سمجھنا، ان ساری چیزوں سے انسان کو نکالنے کی مشق کرائی جاتی ہے کہ وہ اپنے اندر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اور ایک بندہ بننے کی کوشش کریں۔ اور جیسے ہم جانور کی قربانی کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانور کی قربانی کرانا مقصود نہیں ہے، اس لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو گوشت اور خون نہیں پہنچتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو گوشت کھانے کا بھی انسانی کو جائز کر دیا ہے کہ تم کھاؤ اس کو بھی، تو اللہ تعالیٰ کو تو کیا پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ انسان کے دل کا جو تقوی ہے، کہ اللہ کا خوف اور اللہ کا پاس و لحاظ، اس کے حکموں کی فرما برداری اور اطاعت، اور اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دینا اور ختم کر دینا، اپنے تمام جذبات پر قابو پا لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرانا مقصود ہے۔ تو انسان اب جانور کے گلے پر چھری پھیرنے سے پہلے وہ اپنی جذباتیت، اپنے نفسانی خواہشات، اپنے حسد اور تکبر اور اپنی بڑائی اور فخر و غرور پر کے گلے پر چھری پھیرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے ذریعے سے انسانوں کے اندر اور ہمارے اندر یہی جذبہ پیدا کرنے کی کوشش فرمائی ہے، اور جب بندہ ان تمام کاموں کے اندر، اور جس طرح سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام آزمائشوں میں کامیابی کے ساتھ میں سرخ رو ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ یوں کیا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آزمایا بہت ساری چیزوں میں، چند آزمائشوں کے اندر، امتحانات کے اندر ان کو ڈالا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کامیابی کے ساتھ میں ان کو سر کیا، ان کو پورا کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں تمام لوگوں کا لیڈر بنا رہا ہوں، امام بنا رہا ہوں، سردار بنا رہا ہوں۔ لہٰذا اگر مسلمانوں کو جو کھویا ہوا مقام ہے اور لیڈرشپ حاصل کرنی ہے، اپنی امامت کا درجہ اور لیڈرشپ کا مقام حاصل کرنا ہے، تو وہ اس جذبہ ابراہیمی کو اپنے اندر پیدا کریں، اور وہ سیرت اور وہ جذبہ اللہ کے لیے اپنے تمام خواہشات کو قربان کرنا، اپنی جان و مال اور اسباب سے ہر چیز سے دستبردار ہو جانا، توحید پر ثابت قدم رہنا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو ہر چیز پر مقدم اور غالب رکھنا، اسی جذبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کے ذریعے پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا فرمائے، ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ والسلام۔